عرض کردہ ہے آقا میں نو چادر چاہی دیئے، میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا، حضرت سال بن سعد فرماندے نے اسی ادنا لڑ پے، تینوں پتہ بھی ہے اللہ دے نبی نے نا کدے نہیں کی تھی، نا پھر تو منگ لئیے کیڑی سونی پہ لگ دی آئی۔ او صحابی کہنے لگے نے لوگو گل تواڈی بھی ٹھیک ہے، پر میں تاں لئیے میں اپنا کفن بنانا ہے، میں اپنا مسلم دی حدیث ہے، میں ذمہ دار ہاں جتھے لوڑ پوے گی حوالہ پیش کر دیاں گا۔ میں آکھیا میرا ویر کوئی بھی کفن بنایا جا سکتا ہے، لیکن صحابی کہندا ہے سنیا جیڑا کپڑا تواڈے نال لگ گیا ہے میں اونوں بنانا چاہندا وا۔ حضرت سال بن سعد فرماندے نے لوگوں پھر اسا اپنی اکھاں دے نال ویکھے آئے، اسا اپنی اکھاں نال ویکھے آئے اس بندے نو اسے کپڑے وچ کفن دتا گیا ہے۔ اس واسطے میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، علماء بیٹھے نے، وقت بھی نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے، میں کدائیں اور کدائیں وقت ہویا دے تو انہوں دساں گا میرے آقا دے تبرکات صحابہ کے میں سمجھ دینے۔ اج بندہ شرک دا فتوہ لا دیندہ ہے، بدعت دا فتوہ لا دیندہ ہے، اور میں کیا جلیا جی اللہ دا نبی حج دے موقع تھے ابو طلحہ نو بلا کے آکھے سجے پاسو نائی جس وقت حجامت کی تھی نا، میرے آقا نے فرمایا اے وال اقسم بین الناس، لوگاں وچ ونڈ دے، میری ذمہ داری حضور آپ آکھن بھئیے وال لوگاں وچ یہ لفظ دکھانا میری ذمہ داری۔ دوجے پاسے حجام آیا، میرے آقا نے فرمایا اے بھی ون دے، آئے ہائے ہائے، او جڑے اللہ دے نبی اللہ دے محبوب دیاں والانو زمین تے نہیں گرن دیں دے، اپنے کول تبرک رکھ لیں دے نے، ذرا دستے صحیح نہ ہو میرے نبی دے آل دی کتنی عزت کر دے ہونگے، ذرا سوچیاں تے کر، ذرا خیال تے کیتا کرنا۔ میں تینوں ایک دو جھلک بکھا دیاں پھر میں حدیث پاک دی طرح آنا چاہندہ ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں عصر دی نماز دا ویلا ہے، حضرت صدیق اکبر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر عصر دی نماز پڑھائی، نال مولا علی نے، نال مولا اچھا بولو مولا علی نال نے، نمازی اکٹھے نال کیڑے نکل دے نے جنہاں دا آپس کوئی اگے گلی چاہے تھے امام حسن پہ کھیڑن، آنکھو سبحان اللہ، امام حسن کھیڑ دے پہ صدیق چالے کندے تے علی علیہ پاس منہ کر کے علی شبیہم بن نبی شبیہم بن نبی لیسا شبیہن بے علی، علی پتر تے تیرا ہے پر تصویر نبی دیئے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اے بخاری شریف دی حدیث عرض کر رہے ہیں کی دی؟ مولا علی نال نے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے نے پتر تے تیرا ہے تصویر نبی دی لگدا ہے، تے مولا علی نے کی کیتا فتح علیون، علی بیک کے مسکران لگ پینے۔ تائیں تے اسی آکھیا کر دیا کہ میرے آقا دے غلاموں ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں ہم صحبت ہیں
یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. اور سکھ جنتی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں نعرے تھوڑے جا گھٹ کرو، وقت زیادہ نہیں ہے کہ میری طبیعت بھی ہے کچھ نوے نعرے چاہے کم پورا ہو جائے. میرے آقا دے غلاموں عرضے کرنا چاہتا ماں اسی کہندے ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں سب یاروں میں. عرضے کرنا چاہتا ماں علی نال نے حسن نو کندیاں تے چایا صدیق نے. میں تے رک کے تھوڑا جیا ایک جملہ کہنا چاہواں گا. امام حسن وڈے نے جنتی جواناں دے این کہ نہیں انہاں دا بھی کدی نام لیا سنے علماء دی توجہ بھی میں چاہ سکتا میں ہر جائے یہ گل کی تھی. میں پوچھیا تو سٹیج تو بھی کوئی ایک آدھ بندہ بولیا با امام حسن دی شہادت تے ولادت کدوں ہے پتہ سنین بھی کوئی کدوں ہے تسی ہے تو تھوڑے جے کسی نے پتہ ہے تاں بھی تھوڑے جے حوصلہ رکھیا ہے امام حسن دی شہادت کدوں ہے جاتی ہے کہ نہیں بولو کیوں نہیں نہ لیا جاندہ کوئی نہ لیا سنیا تیری کیڑی مجبوری ہے تو کو کانا ہے اے زیادتی ہے کہ نہیں جانا داری نہ دسو بھائی سانو بھی کوئی نہیں پتا لوگوں تو نہیں پتا کیوں نہ کر دیں کوئی رولا رپا پایا تھا سی بھی چوکو بہت بڑی زیادتی اور بددیانتی ہے. امام حسن وڈے بھی نے تے حسین دے امام بھی نے امام حسین دے آپ نے لفظ اسی بھی لکیر دے فقیران جن کی صلاح لگے کتنے بندے نے پتہ ہی کچھ نہیں. امام حسن دی شہادت بھی ہوئی اوہ حسن تے او عزت آڑا سردار ہے جنہوں گود بٹھا کے نبی فرمایا او ان ابنی حاضر سید اے میری امت دا سردار ہے. آکو سبحان اللہ پریشان ہو گئے کیوں دل سوڑا سنیا دا کیوں سوڑا ہوئے حسن بھی انجھے عزت آڑا ہے نا تے جو دا نہ لیا جائے تو کچھ وٹ ہے کہ نہیں سانو تے کوئی نہیں جنہاں ہے انہاں نو تسی کیوں چپ کر گئے. جتنی حدیثاں نے توجہ نال کوڑ کر کے میری گل نہیں سننی سمجھنا ہی تے بعد کچھ بھی سکتے ہو. جتنی حدیثاں میں حضور نے مشترک فضیلت بیان کی تھی نا دوواں صحابیاں دی پہلا نام حضور امام حسن دا لیا پہلا نام امام حسن دا لیا اتنا ہی کوئی نہیں. جتنا ذکر امام حسین دا ہوندا کیا اتنا امام حسن دا ہوندا ہے دسو اے تو انہوں پتہ نہیں لگے پتہ ہی کونی شہادت کدوں ہے سن لو 28 سفر نہ ہے کدن ہے ولادت کدوں ہے 15 رمضان نا حوصلے نال 3 شعبان امام حسین دی 15 رمضان امام حسن دی 3 ہجری اے گل پکا لے سو سمجھ آ گئی یہ بھی ذہن وچ رکھنا چاہیے یہ بھی سانو خطیب بیٹھے ہو نا سفر ہے تسی بھی ایک تقریر امام حسن دی شان سے کر چھڑیا جے سمجھ آ گئی رحمان صاحب یہ نشاندہی ضروری ہے کہ نہیں سانو پتہ ہی کوئی او بڑا ہے اسی تے تائیں میرا ویر کہندے ہاں ساڑھے نزدیک تسیران علال کہندے ہاں او دو میں شہزاد عزت والے نے دو میں شان والے نے بے مثل شہادت میں دونوں بے مثل شہادت میں دونوں یکساں ہے سیادت میں دونوں یکتا ہے قیادت میں دونوں پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ
اور سردار جوانان جنت دونوں سے بڑی شان جنت سردار جوانان جنت دونوں سے بڑی شان جنت شمع شبستان جنت پڑھو لا الہ الا اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو میری آل بیت نال پیار کرنا ہے میری وجہ تو پیار کرنا ہے اگر اج اسی آل بیت دا ذکر کر دیاں انہاں دا تذکرہ کر دیاں قسم خدا دی کسی نوں وکھاؤن واسطے نہیں کر دے 10 دناں واسطے نہیں کر دے ساڑیاں تے مسیتیاں تے لکھیا ہوندا ہے الہی بحق بنی فاطمہ اسی دے دعاواں چ منگدے ہاں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول ساڑا تے عقیدہ ہے ساڑا تے نظریہ ہے آل بیت دا پیار ساڑی نجات دا ضامن ہے ساڑی نجات دا امام شافعی دے شعر سنا دے امام شافعی فرماندے نے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہندے نے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ اے اللہ دے نبی دے گھر والے ہو اللہ نے قرآن تہاڈی محبت ساڈے واسطے فرض کر دیتی ہے کفاکم من القدر العظیم انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ امام شافعی فرماندے نے تہاڈی عزت واسطے تہاڈی شان دی بلندی واسطے اے گل ہی کافی ہے جڑا تہاڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز ہی نہیں ہوندی او دی نماز ہی فرمایا تہاڈی شان واسطے اے گل ہی کافی ہے کفاکم من القدر العظیم انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ اور جڑا تہاڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز ہی نہیں اے ہی تہاڈی شان امام شافعی کہندے ایسی اہل بیت دی محبت تے پیار نو اپنی نجات دا ضامن سمجھ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دی خود پرورش کی تھی سرکار نا گلیچے جا رہے ہیں حضور گلیچے حضرت یعلا بن مرہ فرمانے نے اسی حضور دے نال دعوت سی نکلے ہیں باہر گلیچے تے حسین پہ کھیڑدا ہے کون پہ کھیڑدا ہے میرے آقا حسین پہ کھیڑدے ہیں بچے نے سرکار پکڑن دی کوشش کرن کدی اینج نس جان تے کدی اینج نس جان تے کونین دا مالک و مختار نبی گلی چ پہ کھیڑے اپنے شہزادے دے نال ہائے 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 اللہ دا نبی گلی چ غلاماں نال امام حسین کدی ادھر چلے جان حضور ہند جان تو ادھر چلے جان بالآخر سرکار نے نہ پکڑ لیا ایک ہاتھ حضور نے ایتھے رکھیا تے دوجا ایتھے رکھیا این پچھو سرکار نے رکھے دوویں ہاتھ سرکار نے رکھ کے نا تے چومیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او زمانے والے او احب اللہ من احب حسین او جڑا حسین نال پیار کردا ہے او دے نال اللہ پیار کردا ہے جڑا امام حسین نال پیار کرے او دا نال جڑا یزید نال کرے محرم چڑھدا جائے اے ساؤن دا مہینہ ہوندا ساؤن دا مہینہ تے نویاں نویاں بڑاواں کیڑے کچھو تے کمے نکل آندے ہے نا اس باری محرم اتفاقاً سونے دی شروع ہے محرم بھی اتفاق مذہبی کیڑے نکل آئے یزید دا دفاع شروع کر دیتا
یزید دا دفاع ہوگا شروع کر دیتا جائی اور میں کہ ڈرو خدا تو ظالموں اس بے ایمان دا دفاع کر دے ہو جس میرے نبی دی مسجد دا حرمت پامال کی تھی لوگ پھر دلیل لیا اس نے تھے وہ پریشان ہویا اس اینج نہیں کیتا میں کہ ساری گلاں ایک پاسے رکھ دے یزید دے پتر کو پوچھ لینے میں اوکے ہو جیسے ساری دلیل ایک پاسے رکھ ساری دلیل وہ کسی آگے سے نا مدعی پہ بھاری لاکھ گواہی تیری یزید تو بعد تخت نشین ہویا ہے دا پتر معاویہ او دا ناسی والد دا نامی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ دا پتر بھی ایک سی معاویہ بن یزید او ہویا خلافت تخت نشین اس کچھ دیارے تخت تے بیٹھا نا تے کہنے لگا یا مالکہ معاف کریں جو ہے مالکہ جیڑے ظلم میرا پیو کر گیا نا آلے بیت نال جے اپنا عذاب قبر چ لے رہے ہے مالکہ میں معافی منگنا او بھی جڑا ظلم ہو گیا تے میں اے ہو جائے تخت بانا ہی نہیں جس تے بہ کے آلے رسول تے ظلم ہوئے اے لفظ پہ کھانا میں کہا تو پیو نہ پترہ نالو بھی چوکا ہم درد جم گیا یزید دا ظالمہ پتر خود کہہ رہا ہے میں اس تخت تے جس تے بہ کے آلے رسول تے بولو ظلم ہوئے لوگ جم جا سے نہیں اٹھ جا اور میں کہ ڈریا کر خدا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں خود بیٹا کہہ رہے ہیں بڑیاں روایتاں نے بڑیاں دلیلاں نے پر میں سوکھی جی گل سمجھائی پتر وہ ہوندا ہے جنوں گھر دی گل بھی پتہ ہوندی ہے جے پتر کہہ رہا ہے میں اس تخت تے بانا نہیں جس تخت تے بیٹھ کے آلے رسول تے بولو تہاڈا کی خیال ہے وہ بندہ تعریف تے کامل ہے بولو اسی تائیں تے کہنے ہیں کہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید مردہ باد یزید جڑے سمجھ دے وہ بولو جڑے نہیں ہو سمجھ دے بشاک نہ بولو ساڑھے ایک بزرگ سن ملتان دے انہاں دا مناظرہ ہو گیا اسی گل پہ ایک بندہ کہنے لگا یزید دی غلطی کوئی نہیں ہو ٹھیک آ وہ بڑا چنگا انہاں کے مناظرہ شروع ہونے تو پہلا مجمع لگ گئے انہاں کے یار مناظرہ پھر کرساں ایک دعا منگ دیاں میں دعا منگ ساں بھئی یا اللہ ساڑھا حشر امام حسین نال کریں تے تو دعا مانگ بھئی ساڑھا حشر تے میں آمین آکسا تے میں منگ ساں تے تو یہی موبائل دی تعریف میں وہ نہیں چھیڑی گل موبائل والی یہی موبائل دی تعریف تو مولوی کہنے لگا یہ دعا تو نہیں منگیندی انہاں کے جھوٹیا پھر چھڑے سعودی والے ریال ہضم کرنے یہ دعا نہیں منگیندی پھر اندر کو کوڑ ہے نا اسی تے بر سارے ممبر کہہ رہے ہیں خدا دی قسم چھوپ کے بھی کہنے ہیں وکھرے بھی ہون بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ساڑھا حشر حسین نال جڑے آ چاندے ہو آکھو آمین جڑے یزید نال چاندے نے سر تھلے کر لو جڑے حسین نال چاندے ہو آکھو آمین تو میں کہا تو جھوٹا وکیل ہو گیا اسی تو نہیں کہندے کدی بھی نہیں چھپ کے بھی نہیں کیا برسر ممبر بھی اسی جڑی گل اندر کہندے ہیں باہر بھی ہوئی کہندے اسی سمجھدے ہیں کیوں جڑے جنتی جوانہ دے سردار ہون انہاں دی مرضی ہونی ہے تے تاں ہی اگے بھی کوئی کام چلنا ہے تے جو انہاں نال ہی ویر ہویا تے کام حدیث پاک آخری سن لو یہ گل ختم کریے حضور فرماندے نے اگر کوئی بندہ حجر اسود اور رکن یمانی دے درمیان نفل پہ پڑھ دو ہوئے نا نفل حجر اسود تے رکن یمانی دے کعبے وچ ایک نماز پڑھو تو کتنا ثواب لگتا ہے لاکھ نماز کعبے وچ ہی حضور فرماندے نے بھئی بندہ ہوئے تے پڑھے نفل پر وہو مبغض اہل بیتی او دے دل وچ اہل بیت دا بغض ہوئے اللہ او نمازاں منہ تے مار کے انہوں جہنم ہی واصل کر میں روایت دا ذمہ دار حضور فرمایا کعبے وچ بھی پڑھدا پہ ہوئے پر اندر ہوئے بغض تے میں نو نماز قبول نہیں میں کہ جی کعبے وچ قبول نہیں تے ایتھے بغض ہوئے تے ود کتھوں قبول ہے تسی تکو نا بڑے بڑے مولوی ہوندے نے رتے رومال تے کیتے ہوندے نے تے چہرے والے پاسے دل ہی نہیں کردا تکنا تے کیوں
اے بندہ پریشان ہوئے نا، پریشان ایسی تقریر کر دے نا تو سانو پتہ لگتا رہتا ہے کیڑا بندہ اندروں خوش بیٹھا ہے کیڑا شودا اوکھا بیٹھا ہے، سانو پتہ ہوتا ہے، سانو ساڈا تجربہ ہے اے بندہ خوش ہے بھائی فلانے دا ذکر ہو رہا تے کئی اوندے نے شودے اونج پھس گئے تو چلو تواڈے چ کوئی نہیں ہو جے بیٹھا، میں تواڈے دی طرف نہیں ویسے تجربہ کر رہا متا تسی کل آکھو مولوی صاحب میں نے آکھیا معاف کرے تانوں نہیں آکھیا، میں سمجھان واسطے کہہ رہا ہوں بندہ خوش ہوئے تے چہرے تو تے جے پریشان ہوئے تاں وی لگ جاندے تے جے اندر بغض ہوئے تے تکن ہی چہرے والے پاسے نہیں ہوندا، تے جے اندر حسین دا پیار ہوئے بندہ مر بھی جائے 48 گھنٹے بھی لاش نو گزر جائیں قسم خدا دی سرا خادم ہوئے نا تے اللہ وہ بھی چہرہ چمکا دیندا زندہ ذرا برابر بھی بغض ہوئے نا ذرا بھی، مثلا میں عموماً تقریریں تے کئی بندے تے ظاہری طور تے ظاہر کر دیں یزیدیاں تعریفاں کر کے اور کی بغض ہوگا اس دیاں تعریفاں دا مقصد یہ ہے وہ بغض ہے حضور دی حالت تے کئی بندے رویے تو پتہ لگ حضرت حسین میں اگر تیرے نال اشتہار تے لوگاں لکھیا امام المحدثین امام انقلاب تو مکہ امام مسلح تے کھلو کے جس مسلح تے سجدہ لمبا ہویا حسین واسطے وہ امام نہیں وہ گلہ سمجھیا کرو سنیو بڑیاں بڑیاں بلاواں تے مذہبی کیڑے نکلے ہوئے نے پچھلے سال کراچی دے اندر ریلی نکالی گئی جدے چے نعرہ لگیا غیر مقلداں دی جدے چے نعرہ لگیا حضرت حسین میرے توجہ رکھنی لفظاں تے بھی توجہ کرنی ہے زندہ باد حضرت حسن زندہ باد نعرہ لگیا حضرت امیر یزید انہاں آکھیا زندہ باد آکھو لعنت اور دسو حضرت حسین حضرت امام حسن دی باری امام بھی نہیں آکھیا آج بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو میں تو کہا سکتا مفتی یوسف قصوری میڈیا تے ہوندا ہے او دی کچھا اچھا پھر مزے دی گل ہے نا اور تہاڈے جو کوئی بندہ نعرہ لائے تے اسی کہہ سکدا کسی اور پارٹی دا آ گیا سٹیج تو لگے بات تو ذمہ دار لوگ نے سٹیج تو مفتی یوسف قصوری دی کچھا جو بندہ کھلوتا سی جس نعرہ ماریا دوجے دن ٹی وی پروگرام چ آیا مفتی حنیف قریشی صاحب اور بندے بھی سن عباسی صاحب ایک سن انہاں کہا چل اتنے غلطی ہو گئی تو آخ بھائی یزید لانتی سی اس نہیں آگیا تے جیڑے ایڈے بغضی نے حضور دے میں کہا رفع یدین نہیں رفع ٹنگین بھی کرتا رہو تیرا منہ تے مار دے گا گل صرف اے وے اندر بھی کوئی ڈیوا ہوئے تے گل بنی تے جے ڈیوا اندروں بجھیا ہوئے تے جیڑے میزے سجدے کردا رہو تے چہرہ ہی دس دیندا ہے اے بغضیاں دا چہرہ ہے تے اے محبت والیاں دا چہرہ ہے بغضیاں دے چہرے ہی دس دیندے نے کہ بغضی نے تے محبت والیاں دے چہرے ہی دس دیندے نے نا جے تانوں کوئی پریشان چہرہ لگدا ہے اے تسی قیامت کو پریشان ہو تو اونج گل وکھری ہے تو اونج پریشان کوئی نہیں بس ذکر حال بات ہو رہا ہے تے جس بندے نو سوڑ پئی ہوئے میں کہا ایڈی سوڑ پئی ہے تے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت تے کٹ دے ایڈی سوڑ پوندی ہے نا تے نماز چوں کٹ دے اے نہیں کڈیندا تے میں کہا نہیں کڈیندا تے پھر بغض بھی نہیں رکھیندا سمجھ آئیے انہاں دا بغض بھی ہوے تے سجدے بھی اللہ متھے تے مار دیندا اللہ منہ تے مار دے گا سجدے اس واسطے سمجھیا کرو اے ضروری بات ہے میں غیر ذمہ دار بندہ نہیں اگر کسی دا دل کرے نا بھائی میں اس حدیث تے باش کرنی ہے اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر تے میں ایتھے کھلو کے راویاں دے نام ہی سنا دے سا تے راویاں دی تن باس بھی سنا دے سا کیڑے کیڑے راوی نے جنہاں دے تو سہارا لے کے تے اس پیو نو جنتی کر دے پہلے اے تا من نہ با حضور اشارہ کرن تے بندہ جنتی ہو جاندا ہے ساری زندگی لوگاں نو دسدا رہیا با حضور دے چاہن نال ہوندا ہی کچھ نہیں منن تے آیا تے جنت اس واسطے من لیا جڑا متھے لان جوگا بھی نہیں اللہ دے فیصلے بھی بڑے عجیب نے ہیں بندہ منن تے آئے تے کدے واسطے مان لیا نہ مننے تے ساری زندگی نہ مننے اور میں آ کے اسی تے اے کہندے ہاں جدھر حضور دی نظر ہو جائے گی اودا بیڑا تائیں اسی تے کہندے ہاں کہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد دے حسین زندہ باد یزید مرد آباد
لٹا کے گھر اپنا کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد سارے کہہ دے حسین زندہ باد زندہ بندے بول دے رہو حسین زندہ باد حسین زندہ باد اس واسطے میرے آقا دے غلاموں اللہ دی بارگاہ جو ہر ویلے دعا منگیا کرو یا اللہ سانو بغضی نہ بنائی میں تھوڑے جو سارے جو کمزور ہو ساملہ وچ پر میں عقیدے دی کمزور نہیں ہوں اللہ کسے دا بغضی بھی سنی کسے دا بغضی بھی نہ جس دا بھی آئے چہرہ کھل جاندہ ہے کوئی تقریر کال سنا لوانگے اللہ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ